बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 147 मुलाहिज़ा फरमाएं। मगर उन्होंने हकीकत को तस्लीम किया और राबिया से मिलने के बाद उन्होंने साफ कहा कि ये कुदरत के खेल हैं और खुदा जो कुछ करता है बेहतर करता है। मगर हम उसकी मसलत को नहीं समझते। जो बात उन्होंने मेरे और शैला के बारे में कही वही तुम दोनों के मुतल्लक कही। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे वक्त में उनसे कोई गलत बात मंसूब नहीं कर सकता हूँ। न जाने ये जिक्र कैसे शुरू हुआ था और बात कहाँ से कहाँ आ गई। मैं जूते कपड़े पहनने बिल्कुल तैयार कुर्सी पर बैठा हुआ था। मोहसिन और राबिया पहले से तैयार हो गए थे। हम नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल जाने वाले थे और उसके बाद हमारा ख्याल था कि चौधरी दिलावर की खैरियत दरियाफ्त करें। मोहसिन ने तो तजवीज़ किया था कि हम मिठाई का डिब्बा हवालात में पहुंचा दें जिसके अंदर एक कार्ड पर MRS के हुरूफ लिखे होंगे और दिलावर को इसका मतलब समझने दे। मगर अब हमारी भूख उड़ गई और हमें चौधरी दिलावर का ख्याल ना रहा। मैं फिर कहती हूँ मोहसिन कि तुम आज घर चले जाओ। राबिया ने सकूत के इस वक्फे को ख़त्म किया। हाँ, उन्होंने तुम्हें मेरे साथ रहने की ताकीद की थी। मैंने कहा ये तो नहीं कहा था कि कभी खैरियत ही मालूम ना करना। अगर तुम 1 घंटे में रवाना हो जाओ तो शाम 4 बजे तक घर पहुंच सकती हो। राबिया ने कहा इस वक्त 9 बजे हैं। मोहसिन ने इकरार में सर हिलाया। मैं कल तक लौट आऊँगा लेकिन तुम दोनों एक वादा करो, मुझे वापसी पर इसी जगह मिलोगे। मेरी दम मौजूदगी में कुछ नहीं होगा। चलो अब नाश्ता करें। मैंने कहा उसके बाद पहले तो चौधरी दिलावर के मुतल्लक पूछना है। तुझे एक काम करना है, ये गाड़ी उसी डीलर के पास ले जा जिससे खरीदी थी। कहना ज़रूरत पूरी होगी और कुछ पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है तो निकलवा लेते हैं। राबिया ने कहा वो तो निकलवा ही लेंगे, नकद पास रहना चाहिए वरना ये ना हो कि बैंक भी ना जा सके। मैंने कहा मेरा मकसद गाड़ी बदलना है। वही डीलर मोहसिन को शिनाख्त कर लेगा तो 1000-2000 कम पर गाड़ी रख लेगा। इतना तो टैक्सी का किराया बच जाता है। अगर ये गाड़ी हमारे पास ना होती 1000-2000 डाल के किसी दूसरे डीलर से बिल्कुल मुख्तलिफ गाड़ी खरीद लेना बेहतर है जो किसी की नज़र में ना आई हो और उसकी रजिस्ट्रेशन प्रिंसेस सूफिया के नाम से होगी तो मेरी तरफ किसी का जहन नहीं जाएगा। डाइनिंग हॉल में बैठकर मैंने नाश्ते का आर्डर दिया और फ़ोन करने चला गया। बूथ में एक साहब पहले से मौजूद थे। जब मैंने उन्हें मुसलसल गज़बनाक नज़रों से घूरना शुरू किया तो उन्होंने 10 मिनट बाद रिसीवर रखा और मुझे उन्हीं नज़रों से घूरते हुए निकल गए। मैंने फिर डायरेक्टरी से पुलिस स्टेशन का नंबर तलाश किया और इस मरतबा खुद SHO साहब से बात हुई। रात की ड्यूटी वाला सारा अमला बदल गया था और मुझे अंदेशा नहीं था कि कोई मेरी आवाज़ शनाख्त कर लेगा। किसके बारे में मालूम करना था। SHO ने बेरुखी की हद तक बेइस लहजे में कहा वो हमारे एक दोस्त हैं चौधरी दिलावर साहब। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा बदला। शादारे में फैक्ट्री है उनकी। मुझे उनके घर से फ़ोन मिला था कि पुलिस उन्हें कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले गई है। किस थाने में फ़ोन किया है सरकारे आली शान। रहते कहाँ हैं ये तुम्हारे चौधरी बहादुर। बहादुर नहीं दिलावर, मैंने कहा और उसके घर का पता बताया। अच्छा तो तुम मुझे बता रहे हो कि हमने उसे कत्ल के केस में पकड़ लिया है। बहुत चालाक बनते हो। वो कुत्ते की तरह घुराया। मेरा माथा ठिनका। चालाकी कैसी? जो बात मुझे मालूम हुई थी वो तुमसे पूछ रहा हूँ। बकवास नहीं करो उल्लू के पुट्ठे। जरा नाम पता बताओ अपना, हिम्मत है तो, या मुझसे यहाँ के पूछो तो मैं बताऊँ तुम्हें। कत्ल क्या दिन में सोते हैं मेरे इलाके में कि मुझे याद ना रहे। आखिरी वारदात 1 हफ्ते पहले हुई थी और वो एक रेडी वाला था जिसने दूसरे रेडी वाले को छुरा मार दिया था। समझ आई? खबरदार जो फिर मजाक में मेरा वक्त बर्बाद किया। उसने जुमले का इख्तिताम एक और बड़ी गाली पर किया और रसीवर रख दिया। मैं अहमकों की तरह चंद सेकंड तक रिसीवर थामे खड़ा रहा, फिर उतरे हुए चेहरे के साथ बाहर निकल आया। मैंने एक जुआ कामयाबी के पूरे यकीन के साथ खेला था और हार गया था। वादी चौधरी दिलावर ने जीत ली थी। गलती मेरे अंदाजे की हो सकती है, ये बात मेरा दिल नहीं मानता था। कहीं ना कहीं घपला जरूर हुआ था और दिलावर ने मेरी चाल को नाकाम बना दिया था। घपले की सिर्फ एक ही सूरत थी कि दिलावर ने गिरफ्तारी के लिए आने वालों को खरीद लिया हो। ये इतना बड़ा सौदा था कि वो 5 लाख या 10 लाख भी खर्च कर सकता था। बसूरत दीगर उसे जेल जाना पड़ता। उसकी जमानत ना हो पाती और एक केस से छुटकारा पाने की खातिर उसे 100 जतन करने पड़ेंगे। दूसरे केस के बाद उसके लिए निजात के सारे रास्ते बंद हो जाते। बाद में वो कुछ नहीं कर सकता था। चुनांचे उसने अपनी आज़ादी, इज्जत, जिंदगी सब कुछ की कीमत लगा दी थी। उसने सब कुछ मांगने वालों पर छोड़ दिया होगा और उन्होंने बड़ा तीर मारा होगा तो हर कांस्टेबल के लिए 1 लाख और सब इंस्पेक्टर के लिए 5 लाख तलब कर लिए होंगे। ये इतनी बड़ी रकम थी कि वो रिटायरमेंट तक अपनी सारी तनख्वाह जमा करते रहते तब भी टोटल कम ही रहता। रिश्वत के केस में भी ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। खतरा सिर्फ ये था कि मामला एक SSP के इल्म है तो उन्होंने तय किया होगा कि साफ इनकार कर देंगे। SSP साहब कौन से चशमदीद गुआह थे? उनसे कहा जा सकता था कि किसी ने बेहुदा मजाक किया था, वरना दिलावर ने उनको तसल्ली दी होगी कि SSP साहब से अभी मालूम कर लेते हैं। किसी ने उनका नाम लेकर झूठ बोला था।
اگر ان کے خان صاحب ماں نے بتایا کہ اس کا کوئی بھائی میرے پاس چوکیدار ہے تو جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوا؟ محسن نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ 12 کیوں بج گئے ہیں صورت پر؟ بادی الٹ گئی، سارا کھیل چوپٹ ہو گیا۔ میں نے خفت سے کہا کیونکہ اپنی طرف سے میں نے بڑی چالاکی کا ثبوت دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دلاور میرے بچھائے جال میں اس طرح پھنس جائے گا جیسے چوہے دان میں چوہا پھنستا ہے۔ وہ کیسے؟ محسن نے کہا، اور میں نے اسے اپنی قیاس آرائی کے بارے میں بتا دیا۔ خود اس نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ دلاور کی قوت خرید نے معاملے کو دبا دیا۔ ہماری بھوک مر گئی تھی لیکن ہم نے جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناشتہ زہر مار کیا۔ رابعہ نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کیا۔ او ہو، یہ تو دوسرا منظر ہے۔ تھانے سے ایک جیپ چودھری صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ رابعہ نے محسن کی نقل اتاری۔ کیا کشف و کرامات ہیں، بندہ آنکھوں سے غیب کا سارا حال بیان کر دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت موومنٹ بنائی ہے۔ سکندر نے محسن کو پاس دیا، محسن نے ٹیڈی کو، ٹیڈی نے پھر سکندر، اور حضرات گول۔ تم بدلہ لے رہی ہو؟ محسن نے دانت نکال کے ڈٹھائی سے کہا، کیونکہ میں نے بھی تمہاری نقل اتاری تھی۔ اور محسن صاحب گرتے ہیں شہر سواری میدان جنگ میں نے کہا، خاتون کیا کریں گی جو خائی ہیل پر چلیں؟ پھر ہم نے سنجیدگی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور اس پر ہر پہلو سے بحث کی۔ ایک بہت بڑی کامیابی کا خواب جھوٹا ثابت ہو گیا تھا جس نے ہمیں وقتی طور پر تھوڑا سا صدمہ پہنچایا تھا۔ دلاور اس بار ہمارے جال سے بچ نکلا تھا، چنانچہ اس بات کا یقینی امکان تھا کہ آئندہ وہ حفاظتی اور احتیاطی انتظامات زیادہ سخت کر دے گا۔ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ سب انسپیکٹر کون تھا جس نے رات کو مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، تو نے اس سے نام نہیں پوچھا تھا؟ محسن بولا، اس کے لہجے میں برہمی نمایاں تھی۔ نہیں یار، لیکن نام کا پتہ چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا، اس کے ساتھ 4 سپاہی بھی تھے۔ ہماری ناکامی کے ذمہ دار وہی ہیں، انہوں نے تاوو کی لاش کا سودا کیا ہے۔ یہ سودا انہیں مہنگا پڑے گا۔ وہ تو بغلے بجا رہے ہوں گے کہ راتوں رات ایک احمق نے لکھمتی بنا دیا۔ آہستہ آہستہ میرے لیے ناکامی کا احساس جھنجھلاہٹ اور کوفت کا سبب بننے لگا تھا اور محسن کی طرح مجھے بھی غصہ آ رہا تھا۔ اب تم ان کو سزا دو گے؟ رابعہ نے ہمارے جذبات کا رخ دے کر کہا، ہاں، مجرم وہ ہیں جنہوں نے اپنے فرائض کی قیمت وصول کی۔ میں نے کہا، انہیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ نکلتے نکلتے مجھے نادو کا خیال آیا اور اس بار میں نے رابعہ سے کہا کہ وہ البرٹ وکٹر ہاسپٹل فون کرے۔ وہ فون آبزرویشن پر نہ ہو۔ محسن نے مجھے یاد دلایا، انکل رضی باہر نفسیات میں ہیں، انہیں یقین ہوگا کہ ہم سب نادو سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم دونوں تو ہاسپٹل میں اس کی حالت بھی دیکھ چکے ہیں، رابعہ نے کہا، اور اس کے بعد ہم نہایت پراسرار انداز میں باقاعدہ فرار ہو گئے تھے۔ محسن بولا، باہر نکل کے بات کریں گے۔ رابعہ نے ایک ٹیلر کی دکان سے فون کیا جہاں سے وہ کسی زمانے میں اپنے کپڑے سلواتی تھی۔ محسن کار لے کر جا چکا تھا، چنانچہ میں اور رابعہ ٹیکسی میں روانہ ہوئے جسے ہم نے 300 روپے میں رات 8 بجے تک کے لیے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ 10 منٹ تک میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا، پھر رابعہ دکان سے برآمد ہوئی۔ موٹر سائیکل پر گزرنے والے سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک وکیل نے فوراً بریک لگائی اور رابعہ کا راستہ روک لیا۔ مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی۔ رابعہ کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جس کا مجھے ابھی تک خیال نہیں آیا تھا، اسے وکیل صورت سے پہچانتے تھے۔ اس کے بارے میں افواہوں، قیاس آرائیوں اور خبروں کی بنیاد پر تجسس کا شکار ہوں گے اور پس پشت جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی۔ اتنی بڑی وکیل پریکٹس کو خیر بات کہہ دے، اس کے متعلق اخبارات میں سنسنی خیز واقعات آنے لگے اور میرے نام کے ساتھ اس کا نام یوں منسوب ہو جائے کہ تعلق وکیل اور موکل کی حد سے زیادہ محسوس ہونے لگے، تو رابعہ کی ذات کا وکلاء کی برادری میں موضوع سخن بن جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وکیل نے بلاخر رابعہ کی جاں بخشی کی۔ رابعہ تیز تیز قدم اٹھاتی ٹیکسی کی طرف آئی۔ یہ کون تھا؟ میں نے پوچھا اور ٹیکسی کو چلنے کو کہا۔ رابعہ کا موڈ آف تھا ایک وکیل، رابعہ نے برہمی سے کہا۔ ایسے سینکڑوں ہیں جو مجھے جانتے ہیں، عورتیں گنی چنی ہیں نا۔ آخر بات کیا کر رہا تھا اتنی دیر تک؟ میں نے کہا، فضول باتیں۔ مجھ سے زیادہ پریشانی اس کو لاحق تھی کہ میں نے پریکٹس کیوں چھوڑ دی۔ خفاؤ کے خون چلانے سے کیا فائدہ؟ ایسے تو بہت ہوں گے، میں نے اسے تسلی دی، لیکن یہ بہت فتنہ آدمی ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ بولی، ادھر کی بات ادھر لگانے کا ماہر، غلط بیانی اور غیبت کا شوقین، اول درجے کا حاسد اور تنگ نظر۔ پریکٹس وغیرہ تو چلتی نہیں، مشہور ہے کہ دندہ چلانے کے لیے گھروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، میاں بیوی کے اختلافات کو ہوا دیتا ہے اور جھوٹ فریب سے تعلقات کو طلاق اور علیحدگی تک پہنچا دیتا ہے، پھر کمزور فریق کا مقدمہ لے لیتا ہے تاکہ ہارا جائے تو اپیل تک روزگار لگا رہے، پھر تو پورا فنکار ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جناب قانون پڑھنے کے بعد پریکٹس کرنا کون سے قانون کے تحت ضروری ہے؟ رابعہ بولی، اور اگر کوئی وکیل یا ڈاکٹر وکالت چھوڑ کے پنساری کی دکان لگا لے تو کیا یہ خلاف قانون ہے اور کوئی جرم ہے؟ ڈھیٹ آدمی ہے۔ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ خاموش کیوں ہوگی؟ کوئی غلط بات کی تھی تو مجھے بتاؤ۔ ہاں، تاکہ تم جا کے اس کے دانت توڑ دو یا اس کی گردن، رابعہ نے کہا۔
ایسے قدم قدم پر آ بیل مجھے مار کے فلسفے پر عمل کرو گے تو 2 قدم نہیں چل سکو گے۔ دنیا تو نامعقول لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسا ذلیل آدمی تھا ویسی ذلیل بات کر گیا۔ تم بہت غصے میں ہو مہنسا، میں کچھ نہیں کروں گا، بات چھپانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ آخر کیا تک ہے اس جیرا کی؟ رابعہ بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے کہا، بہت بدنام ہو رہی ہو سکندر کی وجہ سے، تمہاری اتنی عزت ہے، تمہیں مجرموں کی بجائے قانون کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور تم میرے گارڈ نہیں ہو، اس لیے اپنی نصیحت کی پوٹلی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگا کیا یہ سچ ہے کہ تم سکندر سے شادی کر چکی ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور جا کے بار روم کے نوٹس بورڈ پر یہ اطلاع عام چسپاں کر دو تاکہ پھر کوئی اس طرح میرا راستہ روک کر مجھ سے سوال و جواب نہ کرے، سب کے شکوک دور ہو جائیں گے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے کے باعث اور کچھ حیا سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے بے اختیار خنسی آئی اور اس نے سچ مچ نوٹس بورڈ پر لکھ کے لگا دیا تو خیر چھوڑو، نادو کی کیا خبر ہے؟ نادو کی حالت خطرے سے باہر ہے، رابعہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے بھائی سے بات ہوئی تھی؟ اکرام شیخ سے؟ میں نے چونک کر کہا۔ اس نے آواز پہچان لی ہوگی تمہاری؟ میں نے خود ہی اسے بتا دیا تھا، رابعہ بولی۔ وہ کہنے لگا کہ ہاسپٹل آ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جانا کدھر ہے جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کے کہا۔ اب تک وہ اس امید میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیدھا جا رہا تھا کہ شاید کسی جگہ ہم خود ہی اسے دائیں بائیں کہیں مڑنے کو کہیں گے، لیکن ہم اپنی باتوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ اسے ہدایت دینے کا خیال بھی نہ رہا۔ اب وہ مال روڈ کے آخری حصے میں کارپوریشن کے آفس تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے آگے ضلع کچہری تھی جہاں ہزاروں وکیلوں کا ازدحام تھا۔ میں نے فوراً ٹیکسی کو واپس چلنے کو کہا اور گارڈن سیئر ریسٹورنٹ کے سامنے روک لیا۔ اندر صبح کے وقت حال خالی تھا اور صرف ایک میز پر 2 لیلا مجنو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہم شیریں فراد کے جوڑے کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اکرام شیخ تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، میں نے لیلا مجنو سے دور بیٹھتے ہی کہا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، رابعہ نے افسوس سے کہا۔ کیا باضمیر آدمی کے لیے ایمانداری سے نوکری کرنا اتنا مشکل ہے؟ وہ انتہا پسند ہے، رضوی صاحب کی طرح، میں نے کہا۔ پھر بھی استعفیٰ سے تمہارا کیا تعلق؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ مجرمانہ کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے، رابعہ نے کہا۔ اس نے زخمی ہو جانے والی بہن کا خیال کیا اور فرار ہونے والے مجرموں کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان حالات میں وہ خود کو اس ملازمت کا اہل تصور نہیں کرتا۔ اس کا یہ فیصلہ حتمی اور ناقابل تنسیخ ہے۔ گویا میرا نام لیے بغیر اس نے سب کچھ کہہ دیا، میں نے کہا۔ فرار کا موقع تو اس نے مجھے ہی فراہم کیا تھا، دادو نے اسے روکا تھا اور وہ رک گیا تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کی خلش کو میرے لیے باعث ندامت بنا دیا ہے۔ بہت عجیب آدمی ہے شیخ بھی، حالات سے مساہلت کرنا جانتا ہی نہیں۔ اب نادو ہوش میں آنے کے بعد اس کی مرضی کے مطابق بیان دے گی تو وہ نظر ملا کے اسے یہ بات کہہ سکے گا کہ دیکھ لو تمہارے رشتے پر میں اپنی نوکری قربان کر رہا ہوں، تم نے مجھے ادائے فرض سے روکا اور میں نے تمہاری مان کے ایک جرم کیا تھا، اس کا کفارہ بھی میں ہی ادا کر رہا ہوں۔ پھر بھی تم سے اسے کیا مشورہ کرنا تھا؟ اس کا خیال تھا کہ یہ قانونی معاملہ بنے گا، اقدام قتل کا کیس تو تھا ہی، گواہ وہ خود ہے یا نازو، رابعہ بولی۔ عدالت کے روبرو صفائی بہرحال پیش کرنی پڑے گی، ایک الزام اس نے خود اپنے آپ پر عائد کر لیا ہے، چنانچہ اسے وکیل کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں تو وکالت چھوڑ چکی ہوں اور آپ کو کیا وکیلوں کی کمی ہے؟ وہ بات کو طول دینا چاہتا تھا، یہ پتہ چلانے کے لیے کہ تم نے کہاں سے فون کیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے، رابعہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے استعفیٰ والی بات بھی بحث کہانی ہو سکتی ہے۔ ہاں لیکن زیادہ پریشانی مجھے اس لیے لاحق ہو گئی تھی کہ وہ کمینہ وکیل میرا دماغ چاٹ رہا تھا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں پولیس نہ آ پہنچے۔ 6-7 منٹ تو شیخ نے لگا ہی دیے تھے اور اتنی دیر میں دوسرے فون پر ایکسچینج سے کہا جا سکتا ہے کہ نمبر نوٹ کرو۔ نمبر اس ٹیلر کا ہے جو مجھے جانتا ہے، اس کے سامنے گرفتار ہو جاتی، وہ بعد میں تو پہنچ جائیں گے۔ اپنی دیسی پولیس ہے نا، اس لیے حرکت میں آتے آتے بھی وقت لگ جاتا ہے، ورنہ میں نے برطانیہ میں دیکھا تھا کہ 3 منٹ میں پولیس موجود، ان کے پاس وائرلیس اور گاڑیاں بہت ہیں، اور یہاں عموماً تھانوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ کسی ٹیکسی وغیرہ کو زبردستی پکڑ کے پہنچتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کی فراہمی سائل کا مسئلہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جدید ترین وسائل سے لیس کر دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی کارکردگی کا تعلق ان کے مزاج سے ہے، یہاں وہ حاکم اور فرعون ہے، وہاں عوام کے خادم اور دوست، وہاں کمزور کی محافظ ہے۔ اب وہ میرے پرانے ٹیلر کو پریشان کریں گے، رابعہ بولی۔ وہ تسلیم کر لے گا کہ رابعہ بی بی آئی تھی اور آتی رہتی ہیں، اسی کو پوچھ گچھ کے لیے لے جائیں گے کہ بتاؤ ان کے ساتھ کون تھا، کیوں آئی تھی اور کہاں گئی۔ 500,000 اینٹ لیں گے، میری ایک کال اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ محسن 2 بجے ملے گا، میں نے کہا، دوسری گاڑی لے کر آئے گا۔ اسے تو گھر جانا تھا، رابعہ نے کہا، مگر یہ کام وہی کر سکتا تھا، میں نے کہا۔ 3-4 بجے بھی جا سکتا ہے، وہ رات تک پہنچ جائے گا۔
لیکن اتنی دیر میں تھانے سے اس سب انسپیکٹر کا نام پوچھ لوں گا جس نے کل دلاور کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ ابھی تو وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوگا، رابعہ بولی۔ تھانے میں کوئی بہت لمبا چوڑا عملہ نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ گنے چنے چند سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی شفٹوں میں بدلتی رہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں ساری معلومات رکھتے ہیں کہ کس نے کب کون سے کیس میں کتنا گھپلا کیا، کیا وصول کیا، کسے بخشا اور کسے بلا وجہ پکڑا، کس کے پاس کتنا مال ہے، کوٹھی ہے تو کہاں، کس کے نام پر اور کتنا کرایہ آتا ہے، کس کی ٹیکسی یا ویگن کون سے روٹ پر ہے۔ ایک ہی تھالی کے یہ سب لوگ ہیں اور یہ سب خود حفاظتی کا نظام ہے۔ کوئی ان پر الزام لگائے تو جواب میں وہ برابر کا الزام لگا سکیں گے۔ اس طرح سب ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں۔ رات جو انسپیکٹر گیا تھا، اگر اس نے 5 لاکھ لیے ہوں گے تو 2 لاکھ SHO صاحب کو بھی نظر کیے ہوں گے کہ ان کی سرپرستی حاصل رہے۔ پھر تم اس کا نام کیسے معلوم کرو گے؟ رابعہ نے کہا۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ سب کے نام معلوم کر لیے جائیں، میں نے کہا، اور پھر فردن خارق کا گھر دیکھا جائے اور براہ راست ملاقات کی جائے۔ اصل مجرم کتنا بھی چالاک ہو اپنے رد عمل سے پکڑا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں دلاور سے بات کروں، وہ بہت چالاک آدمی ہے اور تمہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ ایک چانس ہے کہ باتوں میں اس کی زبان سے خود ہی نام نکل جائے، میں نے کہا۔ چائے پی لے، نکلتے وقت بات کروں گا اس سے۔ چودھری دلاور آفس میں تھا۔ کال اس کے PA نے ریسیو کی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام تمہیں نہیں بتا سکتا میں نے کہا۔ پرائیویٹ؟ چودھری صاحب کی ایسی کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہوتی جو مجھے معلوم نہ ہو، وہ بولا۔ بکواس بند رکھو ورنہ فیکٹری آ کے دماغ درست کر دوں گا۔ وقت تو ضائع ہوگا لیکن تم خود بھی ضائع ہو جاؤ گے۔ تمہارے چودھری صاحب تم کو نہیں بچا پائیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا۔ دھمکی کچھ کارگر رہی۔ اس نے مجھے 1 منٹ ہولڈ کرنے کو کہا اور دلاور سے انٹرکام پر بات کی، پھر لائن ملا دی۔ کون رستم خان ہے بھائی؟ دماغ تو میرا بھی خراب ہے، یہاں کے درست کر دو، دلاور نے کہا۔ اپنے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ مجھے مبارکباد پیش کرنی تھی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ وہ ہنسا۔ اس میں کون سا کمال ہے سکندر صاحب؟ بچوں والی حرکت کی تھی تم نے۔ یہ تو تمہیں اس وقت پتا چلتا جب پولیس نے مجھ پر یقین کر لیا ہوتا۔ میں نے اچانک لہجہ بدل لیا۔ یقین تو آ گیا تھا ان کو تمہاری بات پر، وہ بولا۔ یہ تو مجھ سے بھی کہا تھا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ گمنام ٹیلی فون پر وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پولیس آئی نہیں تھی؟ وہ تو مسخر امیز انداز میں بولا۔ سب حرام خور بیٹھے ہیں، انہیں بہانا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، میں نے کہا۔ تو نے SSP صاحب کے نام کا تیر بھی چلایا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ نہ آتے؟ دلاور نے کہا۔ مگر وہ سب انسپیکٹر راجہ فخر شیر بھی شیر کا بچہ تھا، اس کا باپ شیر خان تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ بات کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کامیابی کے جذبات کو دبا کر مایوس لہجے میں کہا۔ وہ اندھا تھا کیا؟ آنکھوں والے کو بھی کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ دلاور کے لہجے سے اس کی کامیابی کے غرور کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہم ایک گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی گڑھا کھود رہے ہیں، اور کیا؟ کہنے لگا وہ کس لیے؟ میں نے کہا تفریحاً، کیا اپنے گھر کی حدود میں گڑھا کھودنا جرم ہے؟ وہ بولا کہ اتنی رات کو؟ میں نے پھر وہی سوال کیا کہ آدھی رات کے بعد کوئی اپنے سین کے آنگن میں پیڑ پر چڑھ کر بیٹھنا چاہے یا گڑھا کھودے، اس کی مرضی۔ وہ مانا نہیں اور کہنے لگا کہ تم نے کوئی لاش دبائی ہے۔ میں نے اسے کدال بیلچا پکڑا دیا اور اس کے ماتحتوں نے خاصی گہرائی تک کھودا۔ پھر میں نے منع کر دیا کہ ٹیوب ویل ہے، فی الحال دوسرے کنویں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، آنے جانے کا کرایہ دے دیا میں نے۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، یار زندہ صحبت باقی، میں نے کہا۔ اس مرتبہ ناکافی انتظامات سے تم کو موقع مل گیا تھا، وہ بولا، لیکن آئندہ کی امید مت رکھو۔ تم تو یہ بھی معلوم نہیں کر سکو گے کہ میں کہاں ہوں۔ میرے 10 ٹھکانے ہیں سکندر، اور 10 ٹھکانے 10 قلعے ہیں۔ میں نے بلٹ پروف کار کا آرڈر بھی دے دیا ہے اور میرے ساتھ مسلح باڈی گارڈ ہیں۔ کیا وہ فرشتہ اجل کو بھی روک دیں گے؟ میں نے سادگی سے کہا۔ امریکی صدر کینیڈی کی حفاظتی انتظامات پر CIA اور FBI جیسے ادارے کتنی رقم خرچ کرتے تھے؟ موازنہ اسے ایک گولی کی قیمت سے کریں جس نے سب کو چوپٹ کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کے باہر آیا تو رابعہ ٹیکسی میں بیٹھی ناخن قطر رہی تھی۔ یہ اعصابی کشیدگی کی علامت تھی جس کا شکار ہم سب تھے۔ مختصر بات نہیں کر سکتے تھے؟ رابعہ نے کہا۔ اس کے آفس میں بھی 2 فون ہیں۔ ہاں میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی۔ وہ اپنے PA سے کہہ سکتا تھا کہ کال ٹریس کرو، میں نے کہا، لیکن وہ یہاں سے بہت دور شاہ درے میں تھا اور اس کے لیے فیکٹری کے فون کو آبزرویشن پر رکھوانا مشکل تھا۔ میں نے رسک لیا لیکن اس کے نتائج حسب توقع نکلے۔ سب انسپیکٹر راجہ فتح شیر ولد شیر خان۔ اب کام کچھ آسان ہو گیا ہے۔ یہاں سے نکل کے تم اور کسی جگہ سے تھانے فون کرنا، کہنا کہ میں فتح شیر کی بہن ہوں، میرا خیال ہے وہ راولپنڈی کے گردونوا کا رہنے والا ہوگا، بری کوٹا یا گوجر خان کے علاقے کا۔ تم بتانا کہ میں راولپنڈی سے آئی ہوں اور انہیں اسٹیشن بھیج دیں۔ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے تو اسے اسٹیشن کون بھیجے گا؟ پھر تم گھر کا پتہ سمجھ لینا، ہم کل پرسوں ملاقات کریں گے جب محسن واپس آئے گا۔ یہ چال کامیاب رہی۔
थाने में से किसी ने राबिया को राजा फतेह शेर का पता यूं समझा दिया कि हम किसी परेशानी के बगैर 1:15 आर बाजार की एक गली में जा पहुंचे। मैंने उसके मकान को अच्छी तरह ज़हन नशीन किया और लौट आया। 1 बजे हम वापस हुए और 1:45 टैक्सी को रीगल चौक पर छोड़ दिया। मैंने मोहसिन को एक कोर्टीना में देख लिया था। मुझे रोटी खानी है साहब। खामोश तबे और काम से काम रखने वाले टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तुम अब जो चाहो करो। मैंने कहा, हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन आपने तो पूरे दिन का सौदा किया था। टैक्सी ड्राइवर का चेहरा उतर गया। हम तुम्हें मुआहदे के मुताबिक पूरी अदायगी कर रहे हैं। मैंने उसे 100 के 3 नोट पकड़ाए। जाओ ऐश करो। इस ख्याली पर खुश हो के उसने हमें जबरदस्त सलाम किया और रुखसत हो गया। फिर हम सड़क पार करके मोहसिन की तरफ गए। यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने कहा, हमने गार्डियंसिया में इंतजार करने को कहा था, वहाँ दाल में कुछ काला था। वो बोला, पुलिस आई थी। अच्छा। मैंने राबिया के साथ पीछे बैठते हुए कहा, कब? तू कब से खड़ा है यहाँ? 1 बजे से। पुलिस इस वक्त जा रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हल्के नीले रंग की ये कोर्टीना भी तकरीबन नई थी और 66 का मॉडल थी, लेकिन सिर्फ 57,000 मील चली थी और फर्स्ट ओनर थी। फर्स्ट ओनर भी कोई बहुत बाकूल आदमी था जिसने उसे अपनी ज़ौजा की तरह मोहब्बत से संभाल के रखा हुआ था। चुनाचे मुझे 22,000 में वो बहुत मुनासिब लगी। अब कहाँ जाना है? मेरे पेट में इतना बड़ा खला है कि इसमें मुतअद्दिद बुर्ग सियारों की तरह गर्दश कर रहे हैं। मुझे 4 शोरूम देखने पड़े और कोई 4 मील पैदल चलना पड़ा। सुबह का नाश्ता भी खाक किया था। ये खतरनाक इलाका है, मैंने कहा। गार्डेंसिया के अलावा एक टेलर की दुकान पर भी पुलिस छापा मार चुकी है और ये टेलर की दुकान वही थी जहाँ तू गाड़ी लेकर खड़ा था। किसकी तलाश थी उन्हें? मोहसिन बोला। पहले आने वालों को राबिया की। मैंने कहा, बाद में वो मुझे ढूंढते हुए आए थे। उन्हें बातरतीब इकराम शेख और चौधरी दिलावर ने हमारी फोन कॉल ट्रेस करके भेजा था। गोया मेरी बारी है। मोहसिन हंसा, लेकिन मैं पहले कोई रेस्टोरेंट खाऊंगा। रेस्टोरेंट में खाना या रेस्टोरेंट? राबिया हंसी, भूख से जबान लड़खड़ा रही है। पूरा रेस्टोरेंट बीबी, जो कुछ किचन में मिला वो सब, कुर्सियां बेदे सब खा जाऊंगा। मोहसिन ने उसे घूर कर कहा। खाने के बाद मैंने ड्राइविंग संभाली और हम मोहसिन को बादामी बाग के बस स्टॉप तक छोड़ने गए। रात के 9:30-10 बजे तक घर पहुंच जाएगा तू? मैंने कहा। 10 बजे हमें फोन कर देना। राबिया बोली, हम इंतजार करेंगे होटल फारान में। मैं भी वहाँ 11 बजे तक मिलूंगा। मैंने कहा, फिर लाहौर होटल जाके सो जाऊंगा। अच्छा किया तूने पहले ही वजाहत कर दी। मोहसिन बोला, मैं खुद ये नसीहत करने वाला था, ताहम एक नसीहत और भी करनी है कि मेरे वापस आने तक तुम्हें एक दूसरे के सिवा किसी से नहीं मिलना है और सिर्फ बंदरजैल काम करने हैं। एक दूसरे से आंखें चार करना है, हल्के पुल्के रोमानी मुकालमे बोलना, 2 गाने तहत अल्फाज सुनाना, 2 गाने एक दूसरे को सुनाना, सरदाहें भरना और ख्याली पलाव पका के खा लेना, मगर और कुछ नहीं। ये ना हो वापसी पर मैं तुम्हें गली कोचों में तलाश करता फिरूं, तुम नाम बदल के कहीं फरार हो जाओ या चौधरी साहब के मेहमान बन जाओ। वैगन के रवाना होते ही हम भी चल पड़े। गाड़ी के शीशे बिल्कुल बेरंग और शफाफ नहीं थे, उनमें हल्का सा सब्ज रंग झलकता था और शीशे बंद करने के बाद अंदर बैठे हुए आदमी की परछाई सी नजर आती थी। सूरत से नहीं पहचानी जाती थी और ये और भी अच्छी बात थी क्योंकि सड़क पर कोई भी हमें सिर्फ सामने से देख सकता था। साइड से किसी की निगाह पड़ने का कोई इम्कान ना था। मैंने जागीर के मकबरे का रुख किया। सुबह के मुकाबले में इस वक्त आने वालों की तादाद बहुत कम थी। मैं और राबिया अकबी हिस्से के लान पर टहलते रहे। मैं घास के एक तख्ते पर लेट गया और बहुत ऊपर फैले हुए आसमान के नीले रंग में परवाज करने वाले परिंदों को देखता रहा। राबिया मेरे करीब बैठी रही और बातें करती रही, वो बातें जो हम भूल गए थे, जिनके लिए ना सिर्फ हमें फुर्सत मिली थी और ना हालात की इजाजत। मैंने उससे कह दिया था कि आज एक दिन के लिए मैं सिर्फ ये याद रखना चाहता हूँ कि मैं सिकंदर हूँ और तुम राबिया हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तमाम हादसात, मसाइल, तलखी, अय्याम, गैरों की रेशा दवानियाँ और अपनों की नामेहरबानियाँ, इन सब पर आज के दिन अकलो नज़र की और ख्यालों की गुजरगाह के सारे दरवाजे बंद कर दो। फर्ज कर लो कि हमारे सिवा तमाम दुनिया बेवजूद हो गई है। हम आज इस जमीन पर उतारे हुए आदम व खव्वा है जिनका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं, और अब हमारा कोई मसला है तो अपनी दुनिया बसाने का।